بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ 29ویں سپارے کے اندر سورۃ الملک سب سے پہلی صورت ہے، اور یہ صورتوں کا جو تسلسل ہے، سورۃ التحریم جو 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس صورت سے لے کر اس سپارے کے اندر 29ویں سپارے میں تمام صورتیں، اور پھر 30ویں سپارے کے نصف تک ایک تسلسل ہے صورتوں کا، جس میں آخرت کے ہولناک مناظر کو اللہ نے بیان فرمایا، اور جس میں جنت کے مناظر بھی بیچ میں آتے ہیں، لیکن زیادہ تر میدان محشر کے مناظر، جہنم کے عذاب، اور کہیں کہیں دنیا کے عذابوں کے نمونوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اور یوں سمجھیے کہ سورۃ التحریم جو 28ویں سپارے کی آخری صورت ہے، اس میں فرمایا تھا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس سورہ ملک کے اندر ان عذابوں سے بچنے کا راستہ بتایا گیا۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ خود اس سورت کی تلاوت کرنا عذاب قبر، آخرت کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، اس لیے تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرا جو مقصد زندگی سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے لائے گا، تو جو اچھے اعمال کر کے لائے گا وہ ان عذابوں سے بچ سکے گا۔ اور پھر عذاب کا ایک نمونہ یہاں ذکر فرمایا کہ جب بھی کوئی مجمع جہنم میں ڈالا جائے گا تو دروغہ جہنم ان سے پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہاں آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا اور ہم نے ان کے احکام کو دور کر دیا، اب پس پش ڈال دیا۔ اور اس وقت یہ کہیں گے، حسرت اور افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم سن لیتے ان کی بات، ہم سمجھ لیتے تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا۔ اعتراف کریں گے، لیکن اب اس اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب پر دلائل کو ذکر فرمایا کہ جو پروردگار زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور جو عذاب اس دنیا کے اندر آسمان سے عذاب کے نمونے لا سکتا ہے، زمین کے اندر زلزلے برپا کر سکتا ہے، اور جس نے گزشتہ قوموں کو ہلاک اور تباہ کیا، وہی پروردگار، وہی خالق و مالک موت کے بعد بھی اس نظام کو قائم کر سکتا ہے، اور اس نے جنت اور جہنم کے نظام کو بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اس عذاب کو دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہرے سیاہ اور کالے پڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جس کی طرف تمہیں دنیا میں، جس کے حوالے سے تمہیں سمجھایا جاتا تھا اور جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا۔ اور آخر میں فرمایا ان ارائیتم قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی کچھ دلائل سمجھائے کہ اگر اس دنیا کے اندر جو تم پانی استعمال کرتے ہو، اگر اللہ پاک اس پانی کو زمین کے نیچے لے کے چلا جائے، کون ہے جو تمہارے لیے میٹھے پانی کے چشمے لے کے آئے؟ نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم کی قسم اور جو قلم جو لکھ رہا ہے اس کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے پروردگار کے حکم سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے اللہ نے بے انتہا اجر قائم کر کے رکھا ہے، اور آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ لہٰذا جب آپ بلند اخلاق والے ہیں تو آپ اپنے دین کی محنت کریں، اور ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ کافر، یہ ظالم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا سے اگر آپ کمزوری اور لچک دکھائیں تو یہ لچک دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے آپ ان کافروں کی، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی، اور غیبت کرنے والوں کی، اور چغل خوری کرنے والوں کی، اور خیر کے کاموں سے دوسروں کو روکنے والوں کی، اور اڑیل مزاج قسم کے جو لوگ ہیں، ہرگز ان کی آپ اطاعت نہ کیجیے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے وہ دین سے دور ہے، ان کان ذا مال و بنین، ان کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، مال و اولاد کی وجہ سے اس طرح سے ایسا کر رہے ہیں۔ اور آگے دنیا کے ایک عذاب کا نمونہ سمجھایا
انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنہا مصبحین، کہ دنیا میں ایک باغ والوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے اس مال کے اندر گھمنڈ اور غرور میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے باغ کو اس دنیا کے اندر اللہ نے تباہ کر دیا، اور وہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا آخرت کے عذاب بھی آئیں گے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس میں بھی دنیا کے عذاب کے نمونے کہ اللہ پاک نے قوم سمود کو اور اسی طرح سے قوم عاد کو اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ پاک نے تباہ کیا۔ اور پھر یہ صورت آخرت کے مناظر کو ذکر کرتی ہے کہ نامہ عمل جس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کامیابی کا کہتا پھرے گا اور یہ کہے گا آ جاؤ میرا نامہ عمل پڑھ لو، اور مجھے یقین تھا کہ میرے پروردگار نے جو کچھ مجھے بتایا ان سب باتوں کا مجھے یقین تھا، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے اور اس کے لیے عزتوں کے فیصلے ہوں گے۔ اور جس کا نامہ عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا مت پوچھو اس کا کیا بدترین انجام ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہائے کاش مجھے نامہ عمل ملتا ہی نہ، کاش کہ موت پر ہی فیصلہ ہو جاتا، کہاں گیا میرا مال، کہاں گئی میری سلطنت، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ خذوہ فغلوہ، اور کہا جائے گا اس کو پکڑو اور جھکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم کے اندر ڈال کے آؤ، اس لیے کہ اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا، اس لیے کہ یہ فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتا تھا، وہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس کا کھانا غسلین جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ہوگا۔ سأل سائل بعذاب واقع، اس کے اندر بھی عذاب کا تذکرہ ہے۔ اے نبی آپ سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا کہ عذاب کب ہوگا؟ للکافرین لیس لہ دافع، جب وہ آئے گا تو اس عذاب کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ اس اللہ کی جانب سے آئے گا، اور جس دن وہ عذاب آئے گا اس دن کی مقدار کیا ہوگی؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ لہٰذا ان کی بے اعتدالیوں پر اور آپ سے اعراض کرنے پر آپ صبر کیجئے۔ یہ اس قیامت کو دور سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک وہ بڑی قریب ہے۔ کب؟ یوم تکون السماء، جب آسمان پھٹے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس وقت کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور سب کافر اور مجرم جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ہائے کاش آج ہم سے ہماری اولاد لے لی جائے، ہماری بیوی لے لی جائے، اور ہمارے بھائی اور ہمارا سارا خاندان لے لیا جائے اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا جائے۔ لیکن کہا کہ نہیں، اس عذاب سے نہیں بچ سکتا، خود جہنم ان کو پکارے گی اور خود جہنم ان کو بلائے گی، اور البتہ اس جہنم سے مستثنا کون لوگ ہیں؟ اس استثناء کے لیے نماز ایک عمل ہے، نمازی آدمی بچ سکتا ہے، جس کے مال میں غربا فقراء کا حصہ ہو، اور جو قیامت کی تصدیق کرنے والا ہو، جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہو، جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو، جو وعدوں کی پاسداری اور امانتوں کی رعایت رکھنے والا ہو، جو گواہی ٹھیک ٹھیک دینے والا ہو، ایسے لوگوں کو اللہ پاک جنت کے اندر داخل کرے گا اور وہ جہنم سے وہ بچ سکیں گے۔ اور جس دن یہ اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، کہا جائے گا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے رب کے سامنے فریاد ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور قوم کے چند افراد ایمان لائے اور اپنے نبی کی بات کو مانا، اکثریت نے بات کو ٹھکرایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ فریاد فرمائی کہ اے میرے پروردگار، میں نے دن کو بھی ان کو سمجھایا، راتوں کو بھی سمجھایا، علل اعلان بھی سمجھایا، انفرادی بھی سمجھایا، لیکن جب بھی میں سمجھاتا ہوں تو میرے سمجھانے کے نتیجے میں یہ اور بھاگتے چلے جاتے ہیں اور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اپنے پروردگار کے پاس آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ وقت پر تمہیں بارشیں دے گا، تمہاری اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا، تمہارے مالوں میں برکت دے گا، لیکن انہوں نے ایک بات بھی نہ سنی۔ اے اللہ اب ان کافروں کو زمین پر نہ چھوڑ، اگر دھرتی پر تو نے ان کو چھوڑا تو ان کی نسلیں بھی کافر ہی پیدا ہوں گی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے تباہی کا فیصلہ فرمایا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، سورۃ الجن ہے، اس میں اس ایک جن کی
تقریر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کی ایک جماعت آئی اور اسلام انہوں نے لایا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ کر جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ کن کلمات سے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا؟ کہنے لگا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لائے، وہ ہدایت اور رہنمائی کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اگر ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ جہنم کے احوال پھر یہاں پر سنائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سورۃ المزمل کا موضوع ہے قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ اس کے دو فائدے سمجھائے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کا نفس دبے گا، دوسرا آپ کی بات میں اللہ پاک جان پیدا کرے گا، اثر پیدا کرے گا، اور پھر اللہ کی قدرت کے دلائل، اور پھر آخرت وہ دن آنے والا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ ان لدینا انکالا و جحیما، ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور عذاب کی قسم قسم کی شکلیں ہیں، اور وہ کھانا جو کانٹے دار گلے میں اٹک جانے والا، اور یہ اس دن یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے جس دن زمین کانپیں گی اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اے رسول، اے نبی، ہم نے آپ کو رسول بھیجا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھی رسول بنا کر بھیجا اپنی قوم کی طرف۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بھی فرعون نے نافرمانی کی، آپ کی بھی جو نافرمانی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا وہ مستحق ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نبی کی باتوں کا انکار کرو گے تو اس دن سے تم کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا؟ ایسی اس کی ہولناکی ہوگی قیامت کی۔ السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ سمجھایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے رات کا قیام کرنا سب کے لیے مشکل ہے، اور بعض ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو تجارت کے سفر میں نکلے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو دینی مشغولیت میں ہوں گے، لیکن پھر بھی فقرؤوا ما تیسر من، کچھ نہ کچھ رات کو قرآن پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے مال سے خرچ اللہ کی راہ میں کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس صورت کا موضوع ہے دن کا کام کیا ہے۔ مزمل کا موضوع تھا رات میں آپ کو کیا کرنا ہے، رات کو اپنے پروردگار کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانے، اللہ سے مانگنا ہے۔ سورۃ المدثر کا موضوع دن میں کیا ہے، دن میں آپ کا موضوع، دن میں آپ کا کام، آپ کا وظیفہ، آپ کا شغل، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار کی بڑائی اور عظمت کو بیان کرنا، یہ آپ کے دن کا موضوع ہے۔ اور پھر قیامت کے یہاں پر بھی احوال سنائے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بڑا سخت دن ہوگا وہ کافروں پر، اور وہ آسان نہیں ہوگا، وہ آسان نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہ مال و متاع اور اپنی اولاد اور اپنی دنیا کی چیزوں پر گمنڈ کیے بیٹھے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور مہلت دی جائے گی، نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہماری آیات سے جو منہ موڑتا ہے، جو اڑیل اور سرکش ہے، ان کو ہم جہنم کے صعود پہاڑ پر چڑھائیں گے، اور انہیں یہ بدترین سزا دی جائے گی۔ یہ نبی کی باتوں کے انکار کرنے کا بدترین انجام ہے، اور ان کو اس جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ سقر جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، کسی کو باقی نہیں چھوڑے گی، اور جسموں کو جلا ڈالنے والی ہوگی، اور اس پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہوگا جو عذابوں کو دینے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مسلط ہیں، اور ان کی تعداد وما یعلم جنود ربک الا ھو، نگران بڑے فرشتے تو 19، اور باقی ان کے ماتحت کام کرنے والے کتنے، اللہ ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ اور پھر جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، آمنے سامنے مکالمہ ہوگا، اللہ ایسا نظام بنائے گا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں تم یہاں کیوں آئے ہو، کیا جرم تھا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور دنیا کے اندر بیہودہ باتیں کرنے والوں کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ یہ 4 جرائم وہ گنوائیں گے، یہ جرائم موجب جہنم ہیں، جہنم کے عذاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور پھر
اگلی آیات میں جھنجھوڑا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کیوں اعراض کرتے ہو نصیحت سے، قرآن کی نصیحت سے اعراض کرتے ہو، نبی کی زندگی سے اعراض کرتے ہو، کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بھدکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، جو جانور جو وحشی گدھے جو شیر سے اور درندوں سے بھاگتے ہیں، تم اس طرح سے بھاگتے ہو قرآن کی نصیحت سے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم، اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم، ہم قیامت کا دن ضرور لائیں گے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکیں گے؟ بلا بلا، کیوں نہیں، ضرور جمع کریں گے۔ یہ اس طرح سے علی ان نسوی بنانا، اس کے ہاتھوں کے پوروں کو بھی ہم دوبارہ لے کے آئیں گے۔ یہ انسان اپنی عاقبت کو تباہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، اور جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس وقت انسان کہے گا کوئی جائے فرار ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا نہیں نہیں، آج اللہ کے سوا کوئی جائے فرار نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت اسے پتہ چلے گا کہ میں نے کیا اعمال آخرت کے لیے کیے ہیں۔ کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کتنی معذرتیں پیش کرے گا، کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر سمجھایا تم دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول گئے ہو، وہ دن یاد کرو جب آخرت میں پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن یہ اسی کو ہوگا جس نے اپنے پروردگار کو راضی کیا۔ پھر دنیا کا جو آخری وقت انسان کی روح قبض ہونے کا وقت ہے، اس کا ایک نمونہ پیش کیا۔ جب موت حلق کو پہنچ جاتی ہے، سب طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں لے آؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، شاید اس کی جان بچ جائے۔ اس وقت جب برابر ہو جاتا ہے، وظن انہ الفراق، اس کو یقین ہونے لگتا ہے کہ اب جدائی آ گئی ہے، اب اللہ کے پاس مجھے پہنچنا ہے، اور سختی سے اس کی جان نکالی جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر صدقہ نہیں کیا، حق بات کی تصدیق نہیں کی، نماز کا اہتمام نہیں کیا، تکذیب کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، اور متکبرانہ انداز میں یہ زندگی گزارتا رہا۔ اسے احساس نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کیا بیکار پیدا کیا؟ کیا ایک پانی کا قطرہ نہیں تھا؟ اس پانی کے قطرے سے اللہ نے اس کو اٹھایا اور اس کو ایک بلند انسان بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، انسان تجھے وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے جب کائنات میں تیرا تصور بھی نہیں تھا، تیرا وجود بھی نہیں تھا، قابل ذکر تو نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بنایا، تجھے وجود بخشا، اور اللہ پاک نے تمہیں گویائی عطا فرمائی، اللہ نے شنوائی عطا فرمائی، اللہ نے تیرے لیے ہدایت کے راستے واضح فرمائے، اللہ پاک نے تمہیں گمراہی کے راستے بھی بتائے، سمجھائے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کے کچھ مناظر، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی بیڑیاں اور آگ اور طوق اور زنجیر تیار کر کے رکھے ہیں، اور پھر اور جنت کی نعمتوں کو بیان کرتی ہے یہ صورت۔ اور اس کے بعد آخر میں پھر فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے، جس کو جنت چاہیے، یہ نعمتیں چاہیے، وہ اپنے رب کو راضی کر لے، وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا عذرا او نذرا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ پھر یہاں قسمیں کھا کر کہا انما توعدون لواقع، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ واقع ہونے والا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور رسولوں کو بھی سامنے لایا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ فیصلے والا دن، تمہیں کیا معلوم وہ فیصلے والا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا ہم نے گزشتہ قوموں کو تباہ نہیں کیا اور ان کے پیچھے پھر دوسری قوموں کو؟ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا اور ماں کے رحم میں تمہیں ٹھہرایا، کیا ہی خوبصورت ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ پھر بھی جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے ایک نعمت بنایا جو زندوں کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اور جس میں اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا،
یہ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، لیکن جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے۔ پھر جہنم کے کچھ مناظر ذکر کیے، انہا ترمی بشرر کالقصر، بڑے بڑے انگارے جہنم سے نکل رہے ہوں گے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بات نہیں کر سکے گا، اس دن کے اندر ان کو معذرت کرنے کے لیے معذرت کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ فیصلے والا دن ہے۔ اس دن ہم تمہیں بھی اور تم سے پہلے سب کو جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ، اگر تم عذاب سے بچنے کا کوئی حربہ اختیار کر سکتے ہو آخرت میں تو کرو، وہاں کچھ نہیں کر سکو گے۔ ہاں، عذاب سے بچنے کی تدابیر اس دنیا کے اندر ہیں۔ اور پھر جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں پھر فرمایا تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنے سارے دلائل سننے کے بعد اب تمہیں کون سی نصیحت چاہیے؟ کس نصیحت پر ایمان لاؤ گے؟ تو یہ قرآن کی اس سپارے کی آخری آیت، سورۃ المرسلات کی آخری آیت، یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنی ساری باتیں سننے کے بعد آخر تمہیں کون سی نصیحت چاہیے؟ کب تم اپنی زندگی کو بدلو گے؟ کب گناہوں کو چھوڑو گے؟ کب اپنے پروردگار کو راضی کرو گے؟ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔